اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ جس کے اوپر جزا کی جائے اس کا نام دین اسلام. دین کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے جزا، بدلہ. یعنی بہت سے قوانین دنیا میں ہیں لیکن ایسا قانون، ایسا ضابطہ کہ جو اللہ کے نزدیک جس کی قیامت کے دن جزا دی جائے گی وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. جیسے آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ اللہ جو جزا کے دن کا مالک ہے. یعنی اسلام کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں نظام ہیں وہ باطل نظام ہیں. صرف ایک اسلام ایسا نظام ہے جس کی وجہ سے خداوند متعال بروز معاشر انسان کو جزا دے گا. جو اس پہ عمل کرے گا اسے جزا ملے گی اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو سزا ملے گی. اسلام کی بہت سی چیزیں ہیں. بنیادی طور پر آپ سب جانتے ہیں جیسا کہ کچھ اصول دین ہیں، کچھ فروع دین ہیں. گویا اسلام ایک درخت ہے اور اس اسلام کے درخت کی کچھ جڑیں ہیں، کچھ اس کی شاخیں ہیں. اور ہمیشہ جڑوں کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے. جتنا بڑا بھی درخت کیوں نہ ہو اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں، وہ پوشیدہ ہوتی ہیں. اور اصول دین کا مطلب یہی ہے کہ دین کی جڑیں، اصول جمع اصل کی، اصل کا مطلب ہے جڑ، اصول دین دین کی جڑیں. اور اصول دین کا ہی دوسرا نام جو ہے وہ ہے عقیدہ و ایمان. اور فروع دین، فروع جمع ہے فرع کی، فرع کہتے ہیں شاخ کو، فروع دین دین کی شاخ. یعنی اسلام درخت ہے، جن جڑوں کے اوپر اسلام کا درخت کھڑا ہوا ہے انہیں اصول دین کہتے ہیں. اور جن شاخوں کی وجہ سے یہ درخت ہرا بھرا ہے ان کو فروع دین کہا جاتا ہے. جو اصول دین ہیں ان کا دوسرا نام عقیدہ و ایمان ہے. ہر بندے کا عقیدہ اور ایمان وہ چھپا ہوتا ہے. آپ کے ایمان کی کیفیت کا مجھے علم نہیں، میرے ایمان کی کیفیت کا آپ کو علم نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے بھی قیامت کے دن جزا جو رکھی ہے اس کے بعد جو جنت عطا فرمانی ہے اس کے جو مدارج ہیں، جو درجے ہیں وہ اس ایمان کے درجوں کے مطابق ہیں. جتنا جس کا ایمان بلند اور پختہ ہوگا اتنا ہی جنت میں اس کا مقام بھی بلند ہوگا. تو اب ہم میں سے ہر بندہ مومن بھی کہلواتا ہے، عقیدے والا بھی کہلواتا ہے. لیکن جو درخت کی جڑیں چھپی ہوتی ہیں ان کا اگر دیکھنا ہو کہ یہ چھپی ہوئی جڑیں اس درخت کی صحیح و سالم ہیں ان کا اندازہ اس کی شاخوں سے ہوتا ہے. اگر درخت کی شاخیں ہری بھری ہیں تو پھر انسان یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین سے نمی لے رہی ہیں، صحیح و سالم ہیں. اگر وہ درخت بالکل خشک ہو، جل کر چکا ہو تو پھر ہر بندہ کہتا ہے کہ یا تو اس کی جڑوں کو دیمک لگ گئی یا اندر سے ختم ہو چکی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہم اپنے آپ کو مسلمان، مومن اور ایماندار کہلاتے ہیں، ہمارے عقیدے اور ایمان کا پتہ ہمارے عمل سے چلتا ہے. اگر مومن کی زندگی میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، واجبات، خمس یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے عقیدے اور ایمان کا جو پودا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہیں. لیکن اگر اس کی زندگی میں کوئی عمل نظر نہیں آ رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا شجر ایسا شجر ہے کہ جو ہمیشہ بے ثمر ہی رہے گا اور اس کے اوپر نہ کبھی کوئی پھل لگ سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر بندے کو یہ دیکھنا ہے
کہ ہم بحیثیت مومن جو کچھ کر رہے ہیں یہ کس حد تک کر رہے ہیں، بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ مومن کے ایمان کی بہت بڑی عظمت ہے، بلکہ معصوم کے فرمان کو یہاں تک میں نے پڑھا کہ معصوم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اللہ کے ہاں تیری بہت زیادہ حرمت ہے، بہت زیادہ احترام ہے، لیکن تجھ بیت اللہ کی حرمت مومن کی حرمت سے کم ہے۔ فرمان معصوم ہے کہ بیت اللہ کی حرمت مومن کی حرمت سے کم ہے، بلکہ بعض روایات یہاں تک ملتی ہیں کہ ایسا مومن جو بیمار ہو، اور بیمار مومن کی جب آپ بیماری داری کے لیے قربتاً الی اللہ جاتے ہیں، یعنی مومن کا مقام کیا ہے، قربتاً الی اللہ اس کی بیمار داری کے لیے جاتے ہیں، تو 40 سے لے کر 70 تک کی روایات ہے، 40 یا 70 یا 400 اور 700 یا 4000 اور 7000، یعنی 4 سے لے کر 400 تک، 4000 تک یہ روایت ہے کہ جو مومن کسی مومن کی بیمار داری کے لیے قربتاً الی اللہ بغیر کسی لالچ کے جاتا ہے، اتنے فرشتے اس مومن کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر جا کر اس مومن جو بیمار داری کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے استغفار کہتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں رسمن، حالانکہ چاہیے یہ کہ جہاں پر ہمیں اپنے ساتھ کوئی لفافہ لے جانا چاہیے وہاں ہم نہیں لے جاتے، اور جہاں نہیں لے جانا وہاں پہ ضرور لے جاتے ہیں۔ یعنی شادی کے مقام پر ولیمے پہ ہمیں کوئی بلائے تو وہاں پہ ہم مومن کو ضرور لفافہ نکال کے اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کے دیتے ہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کی بیمار داری کے لیے جاؤ اس وقت جا کے اسے کوئی ہدیہ دو، اسے کچھ تحفہ دو، اور خود اس کے لیے دعا کرو، اور اس بیمار مومن کو اپنے لیے دعا کی التماس کرو، درخواست کرو۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیمار مومن کی دعا ایسے ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی فرشتہ مومن کے لیے دعا کر رہا ہو۔ تو بیمار مومن کی بیمار داری کا بہت زیادہ حکم ہے، اور اس کے علاوہ مومن کی عزت خدا کے نزدیک جو میں نے کیا مکرم ملائکہ سے بھی زیادہ ہے۔ سورہ انفال میں خدا بند متعال مومن کی علامات بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سچے مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر کی وجہ سے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر خدا کے احکام بیان کیے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، واجبات بیان کیے جائیں، یا اس کی معصیت سے ڈرنے کے احکام سنائے جائیں، اگر ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رہتی اور ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا تو پھر ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سورہ انفال میں کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب احکامات خدا بندی بیان کیے جائے تو مومن کا دل جو ہے وہ ٹہل جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے اس کی آیات کو بیان کیا جائے تو ان کے ایمان کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے، اور مومن جو ہے اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ خدا پر اس کا ایمان کتنا کامل ہے، اللہ کی ذات پر مومن کا یا مسلمان کا یا انسان کا کتنا ایمان کامل ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی 5 خصلتیں ہیں۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ بندہ خدا کی ذات پر بھروسہ کتنا کرتا ہے، یعنی اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ کتنا ہے، پہلی بات۔ دوسرا، اپنے معاملات آیا وہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے یا لوگوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ فرمایا تیسرا، خدا کے امر کے سامنے، خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، یہ مومن کے کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ چوتھا فرمایا خدا کی رضا پر راضی رہتا ہے اور خدا بند متعال کی آزمائش پر صبر کرتا ہے۔ اب پہلی صفت کیا امام نے ارشاد فرمائی؟ مومن کی۔
کہ یہ بھی خدا کی ذات پر بھروسہ۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیتے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے، اور اسی کا دوسرا نام ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کرنا۔ اگر اللہ کی ذات پر توکل ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، تو پھر ہم اپنی شکایات لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ اپنی حاجات کسی کے سامنے، بندے کے سامنے رکھتے ہو، تو اس کے سامنے رکھنے سے انسان کا اپنا ضمیر بھی اسے ملامت کرتا ہے اور اپنی عزت نفس کو اس بندے کے ہاں بیچ رہا ہے۔ یہ تو نہیں پتا کہ جس سے آپ وہ بات کر رہے ہیں آپ کی کچھ مدد کر سکتا یا نہیں کر سکتا، یہ تو پتہ ہی نہیں، لیکن آپ نے اپنی اندر کی کیفیت جو تھی، بجائے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے، وہ توکل نہیں کیا۔ اور توکل کے متعلق ہی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کئی مرتبہ یہ حدیث آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے کہ ایک مومن مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے پوچھا حالات کیسے گزر رہے ہیں؟ کہا جی مولا بہت کرم ہے، اللہ رب العالمین کا آپ کی دعائیں ہیں۔ کہا کیسے گزر اوقات ہو رہا ہے؟ توکل کی بات کر رہا ہوں، کیسے گزر اوقات ہو رہا ہے؟ کہا مولا اگر کچھ مل جائے تو میں شکر کرتا ہوں، نہ ملے تو میں صبر کرتا ہوں۔ اب بات تو بہت بڑی تھی، اگر مجھے کچھ مل جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ حالانکہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ سب کچھ لے کے شکر کی توفیق ہی نہیں ہوتی، لیکن اس نے کہا مل جائے تو شکر کرتا ہوں، نہ ملے تو میں صبر کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ کون سا تیرا کمال ہے؟ یہ تو مدینے کے کتوں کی عادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو مدینے کے کتوں کی عادت ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں انہیں بھی اگر کوئی لقمہ ڈال دے تو کھا کے وہ بھی شکر کرتے ہیں، اگر کوئی نہ ڈالے تو بیٹھ کر وہ بھی صبر کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ماننے والوں کا وسیلہ یہ ہونا چاہیے اگر انہیں مل جائے تو وہ صبر کرتے ہیں، نہ ملے تو پھر شکر کرتے ہیں۔ ہمارے ماننے والوں کو اگر مل جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا کلام الامام امام الکلام حکیم کا کوئی بہت حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وضاحت فرمائے میں سمجھ نہیں سکا کہ ملے تو صبر، نہ ملے تو پھر شکر۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اس وجہ سے مل جائے تو صبر کرتا ہے، فوراً ہاتھ نہیں بڑھاتا، صبر کر کے دیکھتا ہے جو کچھ میرے سامنے آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ صبر سے پہلے اس کی تحقیق کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اگر نہ ملے تو پھر شکر کرتا ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے میں تیری ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس لیے مومن کی پہلی علامت کامل ایمان انسان کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ کرے، توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کرنا جو ہے یہ مومن کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسرا جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات خدا کے سپرد کر دینا۔ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کے لیے، سید الانبیاء آ کر اس نے تسبوسی کی، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے آیا؟ پیدل آیا یا سواری پر؟ کہتا مولا سواری پر آیا ہوں۔ تب کون سی سواری کہاں ہے؟ کہا جی وہ مسجد نبی سے باہر تھوڑا اپنے اونٹ کو بٹھایا ہے۔ توکل اور بھروسے کی بات سنیے، سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جو چھوڑ کر آیا ہے سواری وہ اس کو کسی کے ذمہ لگا کر آیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں اللہ پہ بھروسہ کیا، توکل اللہ کی ذات پر کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بس جناب علی جب کچھ نہ ملے تو ہم کہتے ہیں توکل کر رہے ہیں، لیکن جب آگے بڑھ کر ساری کوشش کرتے ہیں پھر ہمارے پاس توکل نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ کہا جی کہ میں نے اللہ پہ توکل اللہ کر کے چھوڑ آیا ہوں، اللہ رب العالمین بہتر کرنے والا ہے۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا یہ توکل نہیں، یہ حماقت ہے۔
کہا جی وہ کیسے؟ کہا تلقن یہ ہے کہ پہلے وہاں پر جا کر اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ کے بعد اس کو کسی جناب علی قلعے یا درخت کے ساتھ باندھنے کے بعد پھر اس کو اللہ کے توکل پر آزاد چھوڑ کر اللہ کا توکل نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم میں سے اکثر مثال یوں سمجھیں کہ اپنے ہاتھ سے ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دینا چاہتے، لیکن خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے چوری ہو جائے، جیب کاٹی جائے، ہمارا نقصان ہو جائے، ہم کہتے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں جناب اللہ کو ایسے منظور تھا جی خدا کی راہ پہ چلا گیا. یہ خدا کی راہ پہ نہیں گیا، خدا کی راہ پر وہ جاتا ہے جس کو میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں. یقیناً آپ نے کہا سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے قربانی ادا کی. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بکرے قربان کیے، بڑے بڑے جناب علی انہوں نے گائے قربان کی، بہت بڑے انہوں نے بچڑے قربان کیے، اونٹ قربان کیے. لیکن یہ قربانی جو ہے یہ صرف کچھ اللہ کی رضا کے لیے، کچھ لوگوں کو دکھلانے کے لیے. قربانی دراصل یہ ہے کہ ان بکروں پر چھری چلانے سے پہلے، اونٹ اور گائے پر چھری چلانے سے پہلے اپنے نفس کے اوپر چھری چلائی جائے کہ میں نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے کتنا آمادہ کیا ہے. یعنی بکری بھی تو میں ہی کرتی ہے نا، تو ہمارے اندر کی جو میں ہے اگر اس اندر کی میں کو قربان کرو گے تو پھر اللہ کی راہ میں صحیح قربانی قبول ہوتی ہے. اگر اندر والی میں ختم نہیں کی جا رہی، اندر نفس، اور یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام سے آپ کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد دو طرح کا ہے، ایک ہے جہاد اکبر، ایک ہے جہاد اصغر. ارشاد فرمایا کہ ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں جانا اور وہاں پہ جا کر زخم کھا کر قتل اور شہید ہو جانا یہ جہاد اصغر ہے. سوال فائل نے پوچھا مولا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد اکبر یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے. تو ہم اپنے نفس پہ توجہ نہیں کرتے، اصل میں یہی نفس انسان کو شمر بناتا ہے اور یہ نفس انسان کو حر بنا دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں باقی ساری قربانیوں کے ساتھ اپنے نفس کے اوپر چھری چلانی ہوگی. یقیناً اگر اس کے اوپر چھری چلائی تو اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی، کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کے ہاں یہ ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون اور کھاد پہنچتی ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم اس قربانی کی ادائیگی میں کتنے متقی اور تقویٰ تمہارے اندر کتنا ہے. دعا ہے کہ خداوند متعال صحیح معنوں میں ہمیں خدا اور رسول کے فرامین کو سن کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع